الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالمین جميعا سبحان اللہ وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا سبحان اللہ فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ علیہ العظیم۔ محب محترم حضرت علامہ ارشد مصباحی مدد ذلہ العالی بارک اللہ فی حیاتہ و خطابہ، امام مسجد حاضہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب اللہ کے دونوں شہزادگان، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے پڑوس کی اس مسجد میں آج معراج پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرات گرامی، معراج کے سلسلے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو 3 حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے۔ معراج پاک کیوں کرائی گئی، معراج پاک کیسے پیش کی گئی، اور معراج پاک میں واقعات کیا پیش آئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی تنگدامانی تینوں موضوعات کے ساتھ انصاف کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ تینوں حوالوں میں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات، جذبہ شوق باغوش اثر آج کی رات، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اپنے اللہ کا محبوب نظر آج کی رات، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات، حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے، نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی۔ آپ نے ایک بڑی پرمغز بہت ہی پرجلال خطاب سماعت فرمایا، تقریر سماعت فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا ارشد میرا شباب ہیں اور میں ان کا بڑھاپا ہوں، لیکن انشاءاللہ ان کا بڑھاپا مجھ سے زیادہ باوقار، باعظمت اور انتہائی عظیم ہوگا۔ آغاز بتا رہا ہے کہ انجام کتنا عظیم ہے، کتنا مبارک ہے۔ خوشی ہوئی ان کا خطاب سن کر کے، یقیناً آپ کو بھی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک کیوں کرائی گئی؟ آپ انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہیں اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں اور چیلنجز کے مقابلے میں معجزات دیے گئے۔ مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و طلسم کا زور تھا تو انہیں عصا کا معجزہ دیا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی کا شباب تھا تو انہیں مسیحا بنایا گیا۔ حضور سید عالم ساری کائنات کے نبی ہیں، صرف ایک طبقے کے نہیں، ایک گروہ کے نہیں، ایک جماعت کے نہیں، ایک وقت کے نہیں۔ ان کی نبوت لامحدود نبوت ہے، ابتدائے آفرین سے لے کر کے اور قیامت تک وہ ہر دور کے اور ہر عصر کے نبی ہیں۔ اس لیے اور انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے اور میرے نبی کو معجزہ بنا دیا گیا۔ وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، تبسم ریز ہو تو معجزہ ہو، تکلم نوا ہو تو معجزہ ہو، جو قدم اٹھائیں وہ سرتا سر معجزہ ہے، ہر لفظ معجزہ ہے، ہر جملہ معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے۔ اتنے بے شمار معجزات سے آقائے تو جہاں کو نوازا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی تھے، ان کی نبوت محدود نہیں تھی۔ اور آپ انبیاء کرام کو دیکھیں
اور ان کی نبوتوں کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ تمام انبیاء کرام کے مذاہب کا نام لوگوں نے، حالانکہ سب مسلم ہی تھے، اسلام ان کا نام تھا، لیکن اپنے طور پر تحدی کر دی، کسی کا نام عیسائیت ہے، کسی کا نام یہودیت ہے، لیکن سرور کائنات کے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں، اسلام کے معنی سر جھکانے کے ہوتے ہیں، اسلام کے معنی فرمانبرداری کے ہوتے ہیں۔ تو کائنات میں جو چیز بھی اطاعت کر رہی ہے وہ مسلم ہے۔ زمین اطاعت کر رہی ہے، زمین مسلم ہے۔ خلا اطاعت کر رہا ہے، خلا مسلم ہے۔ سیارگانے فلک اطاعت کر رہے ہیں، وہ مسلم ہے۔ بلندیاں اطاعت کر رہی ہیں، وہ مسلم ہے۔ دریاؤں کی روانی اطاعت کر رہی ہے، وہ مسلم ہے۔ شمس و قمر اطاعت کر رہے ہیں، وہ مسلم ہے۔ اور کہکشاں کا نظام اطاعت کر رہا ہے، وہ مسلم ہے۔ ہمارا وجود اطاعت کر رہا ہے، وہ مسلم ہے۔ کائنات کی ہر شے مسلم ہے، اور سرور کائنات اسلام کے رسول ہیں، تو زمین کے بھی رسول ہیں، آسمان کے بھی رسول ہیں، خلاؤں کے بھی رسول ہیں، فضاؤں کے بھی رسول ہیں، ہر شے کے رسول ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے انہیں اپنے حدود مملکت کی زیارت کے لیے بلایا گیا۔ اے پیغمبر، آپ جتنے عظیم دائرے کے رسول ہیں، اپنے مملکت کو دیکھ لیجئے، اس نظام کو دیکھ لیجئے جس کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، اور ان تمام چیلنجز کا جواب دیجئے جو کہ دور پیش کرنے والا ہے۔ آج کا انسان چاند سے کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں گرفتار کر رہا ہے، زمان و مکان کی سطحیں سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج کا انسان کہہ سکتا تھا کہ ہم اس نبی پہ ایمان کیوں لائے جو اونٹ پہ چلتے تھے، گھوڑے پہ چلتے تھے، پیدل چلتے تھے؟ ہم تو خلاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، اور جو خلاؤں میں پرواز کر سکتا ہے کیا زندگی کے لیے کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکتا؟ سرور کائنات کو معراج پاک کرائی گئی، یہ عظیم ترین سفر کرایا گیا اس لیے تاکہ آقائے دو جہاں علیہ السلام کے ماننے والے دنیا کو بتا سکیں کہ تم جہاں جہاں پہنچو گے نقش کفے پائے مصطفیٰ محمد جلوہ کشا ہے کہ اسی راستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر۔ آج کی رات مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر۔ آج کی رات کوئی بھی بلند نہیں ہے، یہ کہکشاں کا نظام ہے، یہ سیاروں کا نظام، یہ خلاؤں کا نظام رودا گیا ہے قدمان مصطفیٰ سے۔ اس لیے کوئی بھی آقائے دو جہاں کے مقابلے میں برتری کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اسلام ہر دور کے لیے، اسلام ہر عصر کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری وجہ کیا ہے؟ آقائے دو جہاں علیہ السلام جس دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، جو ہمارا دین ہے، جو آپ کا دین ہے، اس میں زندگی کو دو حصوں پہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک موت سے پہلے کی زندگی اور ایک موت کے بعد کی زندگی۔ موت سے پہلے کی زندگی بڑی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ آپ اسے تلاش نہیں کر سکتے۔ ٹائم کے کینوس پر اگر اپنی حیات کا نقطہ تلاش کرنا چاہیں تو کانٹ فائنڈ۔ آپ جانتے ہیں ٹائم کا عالم کیا ہے؟ زمانہ، ٹائم کا عالم یہ ہے کہ اپنی تخلیق کے دن سے، کریشن کے دن سے بعض سیاروں کی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آ رہی ہے اور اب تک نہیں پہنچی ہے۔ اس سے آپ زمانے کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ 60-70 سال کو تلاش کریں تو کہاں ملے گا؟ لیکن اس کے باوجود آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تاکہ آپ اس زندگی کو سنبھال سکیں جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، علیین کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ اس زندگی سے ماورا جو زندگی ہے اسے سنوارنے کے لیے یہاں آپ کو بھیجا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو 25 سال انتہائی محنت کرتا ہے تب ڈاکٹر ہوتا ہے، اور کس لیے؟ تاکہ اگلے 50 سال کو وہ سنبھال سکے۔ لیکن ہمیں کئی کروڑ سال نہیں، کئی ارب سال نہیں، ہمیشہ جس جنت میں رہنا ہے اس کے لیے زندگی دی گئی ہے کہ ہم اسے آراستہ کر سکیں۔ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو جواب دیتا ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے اور پیدا ہونے کے بعد کہاں ہوں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کی کوئی فکر، دنیا کی کوئی سائنس یہ نہیں کہتی کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے۔ دنیا یہ کہتی ہے، نیچر یہ کہتا ہے، مادہ پرست یہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک یہی زندگی ہے انسان کی۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کی گود سے پہلے بھی کہیں موجود تھے، پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھے۔ ہم موجود ہی نہیں تھے بلکہ ہم سنتے بھی تھے، جواب بھی دیتے تھے، اپنے اللہ کو پہچانتے بھی تھے۔ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کروڑوں سال پہلے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ تو ہم اپنے رب کو پہچانتے بھی تھے، ہماری روح پہچانتی تھی، ہمارا وجود پہچانتا تھا، اور مرنے کے بعد بھی ہم یقیناً اسی پروردگار کے حضور جائیں گے
جس پروردگار کی تصدیق ہم نے پیدا ہونے سے کروڑوں سال پہلے کی تھی۔ قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، جنت اور دوزخ ہیں، اور صراط سے گزرنا ہے، میزان کے سامنے حاضر ہونا ہے، اعمال تولے جانے ہیں، عرش عظیم کی جنتوں میں پہنچنا ہے، حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے۔ آقائے دو جہاں ان کی خبر دینے کے لیے آئے تھے، عالم آخرت کی خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے محبوب جس دنیا کی خبر دینے آئے ہو اسے آ کر کے اپنی نگاہوں سے دیکھ، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ لوح و قلم ہے، یہ عرش و کرسی ہے، یہ وہ تمام مقامات ہیں جہاں تیرے امتی گزرنا ہے، انہیں آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ جائیں۔ ایک اور اعتبار سے آپ دیکھیں، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں گواہی دیتے ہیں؟ آپ دیکھا ہے آپ نے دعویٰ، اور پھر دعویٰ یہ کہ کہیں بھی کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہے پوری کائنات میں، صرف اللہ ہے۔ کیا آپ نے پوری کائنات کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے خلا کی وسعتوں کو ناپا ہے؟ آپ کا تو یہ عالم ہے، ہمارا یہ عالم ہے ہماری محدودیت کا، کہ کہکشاں کے اندر، ملکی ویز کے اندر جو ننھے ننھے ستارے ہیں، ان میں ایک ستارے کے اندر ہماری ہزاروں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں۔ کب ہم نے دیکھا ہے پورے نظام کو، کب ہم نے ناپا ہے پورے خلا کو، مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور سچے ہیں۔ اس سے بہتر سچائی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی جہاں جہاں خدا کی الوہیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ دونوں ایک ساتھ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ساری کائنات کا معبود ہے تو سرور کائنات ساری کائنات کے رسول ہیں، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیوں گواہی دیتے ہیں بھئی؟ کس بنیاد پر؟ کس طرح ہماری گواہی معتبر ہوگی، مسلم ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری گواہی کو براہ راست نہیں ہے، ہماری گواہی ایک گواہ کی گواہی ہے، شہادت علی شہادت ہے، براہ راست ہم نے گواہی نہیں دی ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں، اور وسیلے سے محمد مصطفیٰ کے خدا کو جانتا پہچانتا ہوں۔ کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہماری گواہی براہ راست نہیں ہے، ہم نے سرور کائنات کی گواہی پہ گواہی دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کائنات کی ہم گواہی دے رہے ہیں، سرور کائنات اسی کائنات کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ وجوہ ہیں، ایک تیسری وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، بت پرستی کے آغاز سے لے کے آج تک لوگ ستاروں کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دنیا پوجتی ہے۔ آج بھی کروڑوں افراد جو ہیں ان چیزوں کو پوجتے ہیں، بلکہ یونان اور روم کی تو پوری بنیاد ہی ستارہ پرستی پر ہے، چاند پرستی پر ہے۔ کرسمس کا 25 دسمبر کو مناتے ہیں، جناب عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی، کوئی نہیں ثابت کر سکتا، چونکہ اس کے بعد سے سورج دیوتا بڑھنا شروع ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے باضابطہ اس کو اپنا دن منایا تھا، یونانیوں نے، رومیوں نے، اور اس کو باضابطہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے کرسمس ڈے کے طور پر۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہندوؤں کے ہاں روزانہ ہزاروں ٹن پانی جو ہے سورج پہ چڑھایا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ ذرا سا پریشان نہ کرے لوگوں کو۔ دریاؤں کی پوجا ہوتی ہے، سورج کی پوجا ہوتی ہے، ستاروں کی پوجا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں پوجی جاتی ہیں۔ سرور کائنات کو سفر کرایا گیا، چاند بھی گردِ راہ بن گئے ہیں، سورج بھی گردِ راہ بن گئے ہیں، ستارے بھی گردِ راہ بن گئے ہیں، اور اس کے بعد واپس آئے تو قرآن اعلان کر رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ پروردگار جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاند اور سورج جس کی گردِ راہ بن گئی ہیں، جب وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرد ہوں، توحید الہی کی عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے یہ سفر کرایا گیا کہ میرا محبوب وہ ہے جس نے کائنات کی تمام بلندیوں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا ہے، اور پھر بھی جب وہ جلوگر ہوتا ہے تو زمین پہ اپنے رب کا سجدہ کرتا ہے، اسے اپنا معبود قرار دیتا ہے۔ جب میرا محبوب معبود نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟
توحید کا ایک عظیم ترین تصور باضابطہ طور پر اس مقدس سفر سے میسر آ رہا ہے۔ ایک بڑی وجہ اور بھی ہے جو مورخین نے بیان کی ہے۔ یہ تو ہم اہل دل کی بات کر رہے ہیں، اہل تصور کی بات کر رہے ہیں، اہل محبت کی بات کر رہے ہیں، اہل تحقیق کی بات کر رہے ہیں۔ مورخین نے معراج کا ایک بنیادی سبب یہ بتایا ہے کہ معراج مکی زندگی کے آخری دور میں ہوئی ہے۔ مکی زندگی جس کرب و درد سے گزری ہے اس کا اندازہ ہر مسلمان کو ہے۔ جتنی مصیبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ پڑی ہیں اور جس قدر مصائب جھیلے ہیں انہوں نے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں، ان سے پہلے بھی انبیاء کرام کو پیدا کیا گیا لیکن ان کو ذرا نرم زمینیں دی گئی تھیں، دعوت کی زمینیں ان کی نرم تھی۔ مثال کے طور پر حضرت نوح سے لے کر کے جناب یعقوب علیہ السلام تک جو زمینیں دی گئیں وہ عراق کی زمین تھی، وہاں دجلہ اور فرات بہ رہے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کے جناب مسیح علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک جو زمین دی گئی وہ فلسطین کی زمین ہے، مصر کی زمین ہے، شام کی زمین ہے۔ یہ بھی بڑی نرم زمین ہے، پھولوں کی زمین ہے، نخلوں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے، موسموں کی زمین ہے۔ یہ زمینیں بہت نرم ہیں، مگر جو سرور کائنات کو زمین دی گئی تو بڑی مشکل زمین تھی۔ زمین بھی پتھر کی ہے، دیواریں بھی پتھر کی ہیں، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہیں، دل بھی پتھر کے ہیں، معبود بھی پتھر کے ہیں، بندے بھی پتھر کے ہیں۔ اور پتھروں کے اس ماحول میں رسول پاک کو حکم دیا گیا تھا، اے پیغمبر ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، سوز درود دینا ہے، آہ صبحگاہی دینا ہے، نالین شبی دینا ہے، شعور بندگی دینا ہے، عرفان خداوندی دینا ہے، انہیں اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ سرور کائنات نے انہیں اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنا عظیم انقلاب تھا جو اللہ کے رسول نے پتھروں کی زمین پر برداشت کیا، برپا کیا تھا۔ وہ دور جہل و غباوت کے، آپ کے لیے شعر ہے، وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر، وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ مگر پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دینے کے لیے کتنے پتھر کھائے ہیں آقا نے۔ روزانہ ہدایت کے پھول لے کے جاتے تھے اور پتھروں کی بہار کھلا کے آتے تھے زخموں میں۔ اس طرح پورے 13 سال گزرے ہیں اور آخری دور کا تو یہ عالم ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب انہیں زخموں سے دوچار نہ ہونا پڑتا ہو۔ کائنات کو آواز دے رہے تھے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے۔ دین آواز دے رہا تھا، شریعت پکار رہی تھی، پتھروں کے راستے پہ چل کے تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ مجبور نہیں تھے، مختار تھے۔ کائنات کی تمام توانائیاں ان کے گشتے ناز میں دے دی گئی تھی۔ اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پتھر مٹی کی قوت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اسے پتھر سے ٹکرائیے، مٹی دھول بن جائے گی۔ ماننا پڑے گا کہ پتھر زیادہ طاقتور ہے۔ اگر پتھر کی قوت کا اندازہ کرنا ہے تو لوہے سے ٹکرائیے، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ماننا پڑے گا لوہا زیادہ طاقتور ہے۔ لوہے کی قوت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اسے آگ میں ڈالیے، پانی بن کے بہا دے گی آگ، معلوم پڑے گا کہ آگ زیادہ طاقتور ہے۔ آگ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہیں تو پانی ڈالیے، آگ کوئلہ بن جائے گی، ماننا پڑے گا پانی زیادہ طاقتور ہے۔ اور پانی کی قوت کا اندازہ کرنا ہے، زمین اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کو آسمان پہ نگاہ اٹھانی پڑے گی، چاند کی شبنمی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو ہزاروں ٹن پانی سمندر سے سطح آپ پہ پھینک دیتی ہیں، مد و جزر اور جوار بھاٹا کی شکل میں۔ اور سورج کی غضبناک نگاہیں جب پڑتی ہیں تو ہزاروں ٹن پانی فضا میں اچھال کے بادل بنا دیتی ہیں اور برساتی نظر آتی ہیں۔ پتہ چلا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چاند اور سورج ہے۔ اور چاند اور سورج کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہیں تو پیغمبر کی انگلیاں دیکھیں، اشارہ فرما دیتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ جاتا ہے، چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ معلوم ہے پورے نظام کائنات میں طاقت ہے، نبی کے اشاروں میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ ان کے ہاتھ کا کیا عالم ہوگا جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ جن کے دست قدرت کو اللہ اپنا دست قدرت کہہ رہا، دست اختیار کو، ان کے جیسا کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود پتھر کھا رہے ہیں۔ چاہتے تو پہاڑیاں اٹھاتے ان کے سروں پہ کچلتے تھے، لیکن اس کے باوجود پتھر کھا رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟
क़यामत तक दीन मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाना था। अगर मौजज़ा होता तो लोग कहते नबी का मौजज़ा था, उन्होंने मौजज़े इस्लाम को आगे बढ़ा दिया था। हम कैसे पत्थर खा सकते हैं, हम कैसे ज़ख्म बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए पत्थर खा के पैगंबर ने हमें पत्थर खाने का शऊर दिया है। ज़ख्म बर्दाश्त करके दीन के लिए ज़ख्म बर्दाश्त करने का एहसास हमें दिया है, इसलिए सारे ज़ख्म बर्दाश्त किए उन्होंने, तमाम तकलीफें गवारा की। आलम यह है काबतुल्लाह की दीवारों के नीचे अपने परवरदिगार का सजदा कर रहे हैं और अबू जहल ऊंट की पूरी ओझड़ी ला करके, पूरा स्टोमक ला के हुजूर के पुश्ते अनवर पे रख देता है। आकाए दो जहां सर नहीं उठा सकते। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नन्ही सी शहजादी हैं, आती हैं और अपने हाथ से धक्का देती हैं, सरकार सर उठाते हैं। जनाब फातिमा कहना चाहते तब्बन ले अबी जहल, तबाही हो अबू जहल के लिए कि अल्लाह के रसूल होठों पे हाथ रख देते, बेटी मैं अपनी कौम के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ, रहमत बना के नहीं भेजा गया। एक और सजदा है काबतुल्लाह में, अल्लाह के रसूल सजदा कर रहे हैं और अबू जहल आवारा लड़कों को हुक्म देता है वो पत्थरों से जख्मी कर देते हैं आकाए दो जहां को। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज देख रही हैं। शाम को जब जनाब अमीर हमजा शिकार से वापस आते हैं तो कहती हैं आप असदुल अरब हैं, इंतहाई ताकतवर हैं, पूरा अरब आपकी कुव्वत का लोहा मानता है और आपके यतीम भतीजे मक्के की दीवारों के नीचे जख्म बर्दाश्त करते हैं, आपको कुछ भी होश है या नहीं है? वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। वो जाते हैं अबू जहल को पकड़ते हैं और काबा के कंकरियों से उसका सर रगड़ते हैं और कहते हैं आज के बाद अगर तुमने मोहम्मद मेरे भतीजे पे निगाह उठाई तो तुम्हारी आंखें हल्का चश्मे महफूज नहीं रहेंगी। फिर सरकार के पास आते हैं और कहते हैं मोहम्मद भतीजे, ये आखिरी बार भतीजा का, उसके बाद फिर नहीं करूंगा। भतीजे मैंने अबू जहल को सख्ती से तंबीह कर दी है, उसे मारा है मैंने ताकि आइंदा वो तुम पर हाथ न उठाए। तो आकाए दो जहां की आंखों में आंसू थे और कह रहे थे चचा जान मुझे इस बात से खुशी नहीं कि आपने अबू जहल को मारा है, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो उस खुदा की बारगाह में सर झुकाइए जिसकी बारगाह मोहम्मद की पेशानी झुकी हुई है। ये वो कलिमा था कि जनाब अमीर हमजा ने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, और फिर बद्र को फतह करके और ओहद में कलिया चबवा करके अपनी शहादत का हक अदा किया। ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये दौर था कि जब आकाए तो जहाँ पे फसाने के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आपको दीवाना कहा जा रहा था, मजनून कहा जा रहा था, आपको पागल कहा जा रहा था, शायर कहा जा रहा था, साहिर कहा जा रहा था। हर रोज नए नए बेहुदा अलकाब आपकी तरफ मंसूब किए जा रहे थे। ऐसे दौर में अल्लाह के रसूल को मेराज पाक के सफर कराए गए। महबूब दुनिया वाले तुम्हें दीवाना कह रहे हैं, मजनून कह रहे हैं, तुम पे पत्थर मार रहे हैं, मगर आओ आसमान वाले तुम्हारे सामने आंखें बिछा रहे हैं, फरिश्ते निगाहें बिछा रहे हैं, हूरियां ने फरिश्ते जन्नत जो है तो आरास्ता की जा रही हैं, कहकशां तुम्हारे कदमों के नीचे बिछी हुई है, तुम्हें इंतहाई अजीम अजमतों के साथ याद किया जा रहा है। हर मकाम पर अंबिया किराम तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, आसमान अव्वल पर भी, आसमान सानी पे भी, आसमान सालिस पर भी, हर मकाम पर नबी इस्तकबाल कर रहे हैं, फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं, फरिश्तों की जमात इस्तकबाल कर रही है और अजीम अलकाब से तुम्हें याद कर रही है। जन्नत सजाई गई है और आसमानों की बुलंदियां तुम्हारे कदमों के नीचे डाल दी गई हैं। महबूब तुम्हारी वो दुनिया तो बड़ी मुख्तसर दुनिया है, ये दुनिया जो तुम्हारी दुनिया है, उम्मत की दुनिया है, आओ उसे देख जाओ। ये तसल्ली का सफर था ताकि क़ल्बे रसूल जो गमज़दा है उसे इत्मीनान मैसर आ सके कि वो दुनिया बड़ी अजीम है, बड़ी मुबारक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सफर गैब का सफर था, आलम गैब का। हमारी जिंदगी दो हिस्सों में मुनक़सिम है, एक शहादत की जिंदगी है जो हमारे सामने है, एक गैब की जिंदगी। कब्र गैब है, हश्र गैब है, जन्नत गैब है, दोज़ख गैब है, लौह कलम गैब है, अर्श व कुर्सी गैब है, मीज़ान गैब है, सिराज गैब है, हौज़ कौसर गैब है, ये सब गैब है और ये गैब नबी को दिखाया गया है। जिस नबी ने गैब के आलम को अपनी आंखों से देखा हो, कौन है जो उसके गैब का इनकार कर सकता है? और फिर इस गैब पे ईमान लाने की दावत भी दी गई। युमिनून बिग़ैब, मोमिन वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार को मेराज इसलिए कराई गई कि उन्हें आसमानों की अजमतों का मुशाहदा कराया जाए, इसलिए कराई गई ताकि वो जन्नत व दोज़ख को अपनी निगाहों से देखें, आलम गैब को अपनी निगाहों से देखें और खुदाए वहीदुल कुद्दूस की शहादत देने वालों के लिए बाज़ाब्ता अपना मुशाहदा बयान फरमाएं। ये मेराज पाक का अजीम तरीन सफर था। हुजूर को मेराज कैसे कराई गई, क्या तरीका पेश आया? मौलाना ने बताया है कि वो जनाब जिब्राइल के साथ तशरीफ ले गए आसमानों के सफर पर
اور انہوں نے کائنات کی ان تمام بلندیوں کو دیکھا جس کا تذکرہ قرآن عظیم کے اندر بھی ہے۔ آپ نے تمام آسمانوں پر انبیاء کرام کو بھی دیکھا، اتنا وقت نہیں کہ تفسیر کو انبیاء کرام کے مستقبل استقبال کے الفاظ کو میں آپ کے سامنے نقل کر سکوں۔ عبادتوں کے طریقے کو بھی دیکھا۔ آسمان اول پہ آپ نے دیکھا کہ فرشتے کھڑے ہیں، اور یہ آسمان چھوٹے نہیں ہیں، یہ آسمان ایسے ہیں کہ ہماری کتنی کروڑ دنیا اس میں رکھی جا سکتی ہیں۔ اتنے طویل دائرے میں اگر فرشتے جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں تو کیا عالم رہا ہوگا ان کا۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو حسن کا ایک منظر پیش کرتا ہے جماعت کا نظام، اور جب فرشتے جو نور کے بنائے ہیں وہ جب کھڑے رہے ہوں گے تو کیا عالم رہا ہوگا۔ مگر وہ ہمیشہ کھڑے ہی رہیں گے، قیام ہی ان کی عبادت ہے۔ دوسرے آسمان پہ حالت رکوع میں وہی عبادت ہے، تیسرے آسمان پہ حالت تشہد میں ہے وہی عبادت ہے، کئی حالت سجدہ میں ہے وہی عبادت ہے۔ ایک طریقہ عبادت دیا گیا اور اس میں انبیاء کرام فرشتے قیامت تک عبادت کرتے رہیں گے، یہ ان کا طریقہ عبادت ہے۔ یقیناً پیغمبر اعظم کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ کاش اتنے ہی دنیایں میری ہوتی، اتنے ہی امتی ہوتے اور اتنی ہی طریقے کی عبادتیں میرے سارے امتی کر سکتے۔ دل میں یہ بات آئی ہوگی، اور پروردگار عالم نے معراج کے تحفے کے طور پہ نماز عطا فرمائی کہ محبوب فرشتوں کی جتنی ادائیں عبادت کی ہیں 2 رکعت میں ساری عبادتیں شامل کر دی گئی۔ تمہارا امتی قیام بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، تشہد میں ہوگا، تسبیح بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا۔ جتنی عبادتیں فرشتوں کی ہیں وہ ساری تمہارے امتی کو عطا فرما دی گئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا، جناب جبرائیل شریک سفر ہیں، سدرۃ المنتہا تک وہ سفر میں ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ محبوب اب آپ آگے جائیے۔ اگر یہ سرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلی و سوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلی کا فروغ میرے پروں کو جلا دے گا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں فیہ ما فیہ میں یہ بات نقل کی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تشریف لائے تو کوہ طور کی تجلی کا اتنا جلال تھا ان کے چہرے پر کہ ان کی اہلیہ نے دیکھا اور نابینا ہو گئی۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ حجاب ڈال لیا اور دعا کی تھی، ان کو بینائی مل گئی۔ مگر جناب موسیٰ کے جمال کو دیکھنے کے لیے اتنی بے قرار تھی کہ پھر کہا انہوں نے ایک دفعہ حجاب اٹھائے، کہا پھر نابینا ہو جاؤ گی، کہا کہ پھر بھی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نابینائی منظور ہے مگر محبوب کا دیدار یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تب اللہ نے جناب موسیٰ کی زوجہ محترمہ کی آنکھوں کو وہ توانائی عطا فرمائی جو مومنوں کو مرنے کے بعد میسر آئے گی۔ ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، جیسا کہ تذکرہ مسلسل ہے، صالحین سب دیکھیں گے، وہ پہلے ہی عطا فرما دی گئی اور پھر انہوں نے اپنے چہرے سے حجاب اٹھایا۔ تو میں کہتا ہوں کوہ طور پر اللہ کی ایک تجلی دیکھنے کے بعد جب جناب موسیٰ کے جلال و جمال کا یہ عالم تھا کہ بیوی تابع نظارہ نہ لا سکی، تو جس نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے اگر وہ بے حجاب ہو جائے تو کیا عالم ہوگا؟ آپ اندازہ فرمائیں، وہ بے حجاب ہو تو کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے ان پر بھی اپنے رحمتوں کے ہزاروں پردے ڈال رکھے ہیں، کوئی بھی سرور کائنات کی ذات پاک کو حقیقتاً دیکھ نہیں سکتا، حقیقت محمدیہ کا جائزہ نہیں لے سکتا ہے۔ بہرکیف اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ جائیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس سے آگے پر جل جائیں گے، اس سے آگے جلال خداوندی میں بے حجاب ہے، اس کتاب صرف سرور کائنات لا سکتے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا سوچیے کہ مولانا ارشد مصباحی مجھے اپنے شہر لے گئے، کہا چلیے میں آپ کو اپنے شہر لے چلتا ہوں، اور شہر کے کنارے یہ رک گئے اور کہا آگے آپ جائیے۔ شہر میرے لیے اجنبی تھا، میں نے کہا مولانا یہ کہاں کی دوستی ہے، یعنی آپ اپنے شہر لے کے مجھے انگلینڈ سے لے کر کے آئے اور اپنے شہر کنارے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ جائیے آگے۔ کیا یہ سرکار نہیں کہہ سکتے تھے کہ جبریل اب تک تو ساتھ تھے مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر عرش تک، اور اب تو مجھے اکیلے جانے کے لیے کہہ رہے ہو، یہ کون سا؟ مگر وہ جانتے تھے، جبرائیل بھی جانتے تھے یہ سوال سرکار نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر کوئی شخص ایسے مقام پہ بھیج رہا ہو جو مقام پہلے سے جانا بوجھا ہو
تو پھر وہاں سوال کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر مولانا میرے ساتھ جائیں اور میرے علاقے میں جائیں اور مجھ سے کہیں کہ آپ آگے جائیے تو کوئی غم نہیں ہوگا، مجھے راستہ معلوم ہے۔ سرکار تو کروڑوں سال تک عرش عظیم کا نور بن کے جلوہ گر رہے ہیں، اس لیے جبریل جانتے ہیں آگے ان کی منزلیں دیکھی بھالی ہیں، وہ جلال خداوندی کتاب لا سکتے ہیں، اس لیے میں نہیں جا سکتا، صرف وہ جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ منزل آئی اور مقام آیا کہ جب ادنو یا محمد، اے محمد اور قریب ہوئیے، جب قرب کا یہ مقام آیا، خدا کے جلوے بے نقاب ہیں، سرکار کے مقدس نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اور اس طرح دیکھ رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ نے تو صرف تجلی دیکھی تھی، ذات الہی کو نہیں دیکھا تھا، بے ہوش ہو گئے اور طور جل گیا۔ یہ بھی عظیم نقطہ ہے، طور جل گیا اور سرکار موسیٰ بے ہوش ہوئے، پتہ چلا نبی جلا نہیں کرتا ہے، نبی کو موت نہیں آتی ہے، ورنہ جہاں پتھر جل گیا ہو، پہاڑ جل گیا ہو، وہاں یہ صرف بے ہوش کیسے ہوئے تھے؟ بے ہوش ہوئے یعنی جہاں تاب نظارہ نہ لا سکے تجلیات الہی کا، آپ اندازہ فرمائیں کہ اس رسول گرامی کا وقار کا عالم کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، جو اپنے رب کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی نگاہیں جھپکی اور نہ کج ہوئیں، کھلی ہوئی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے پروردگار کے جلال کو دیکھا، اپنے پروردگار کی ذات کو دیکھا، اور جب جلال خداوندی اور جمال خداوندی اور ذات خداوندی بے حجاب ہوئی تو آپ نے اپنے رب کی تسبیح کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جواب ملا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ خیال آیا میں ہی نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پہ بھی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو، سب پہ سلامتی ہو، میرے امتیوں کو میرے پروردگار مت بھول جانا۔ اور جب یہ عظیم مقام آیا تو نبوت کی گواہی دی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ تسبیح اور یہ تحمید اور یہ ثنا اور یہ باضابطہ دعا کہاں ہوئی ہے؟ قرب خداوندی، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کر کے، اپنے رب کو دیکھنے کے بعد یہ تسبیح کی گئی ہے۔ یہ سرور کائنات کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اس تسبیح کو ہماری نمازوں میں شامل کر دیا ہے۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو معراج پاک کی اس تسبیح کو ہر روز پڑھتے ہیں، اور کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ دولت میسر آئی ہے اور اس کے باوجود اس دولت سے کنارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بے حجاب دیکھا، اور دیکھا تو صرف دیکھا ہی نہیں، جناب موسیٰ تو بے ہوش ہیں، امت کا کیا خیال ہوگا، اپنی ذات کا خیال نہیں رہ گیا، اور وہاں اپنی امت کا بھی خیال ہے، ان کے لیے نجات بھی مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، اور اپنے رب سے وعدہ بھی لے رہے ہیں۔ چنانچہ معراج کے عطیات، معراج کے تحفوں میں 3 تحفے ہیں۔ ایک تحفہ تو نماز کا ہے، اور دوسرا تحفہ یہ ہے کہ جو میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا میں اسے بخشنے کا اعلان کرتا ہوں۔ امت مسلمہ کی بخشش کا مکمل وعدہ کر کے لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، جسے خواتین سورہ بقرہ کے نام سے یاد کیے گئے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ آیتیں بھی وہیں عطا فرمائی گئی۔ تمام آیتیں زمین پہ نازل کی گئی ہیں، تمام آیتیں مکہ اور مدینے میں نازل کی گئی ہیں، تمام آیتیں یا تو مکی اور مدنی ہیں، مگر یہ آیتیں عرشی آیتیں یہ وہاں نازل فرمائی گئی ہیں۔ یقیناً آپ کو دعاؤں میں پڑھنے کا موقع ملا ہوگا، نہ ہو تو آج کے بعد معراج پاک کا تصور کر کے اپنی نمازوں میں ان دعاؤں کو شامل کر لیجیے۔ یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں، یہ تحفے عطا ہوئے، ان میں نماز یقیناً بڑا عظیم تحفہ ہے، اور دوسرے دونوں تحفے تابع ہیں نماز کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ انہوں نے تحفہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کو۔ میں مولانا ارشد مصباحی کے والد محترم جو میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، ان سے میں ان کے واقعے کی یاد دہانی کر رہا تھا کہ ایک دفعہ ہم دونوں شریک سفر تھے، اور اس سفر میں کہیں کوئی گلستہ نہیں تھا، کوئی باغ و بہار نہیں تھا، صحرا تھا، ریتیلا میدان تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کہیں گلاب کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مولانا دیوانے تو نہیں ہو گئے آپ، صحرا میں گلاب؟ یعنی کوئی باغ ہوتا،
کوئی شاداب زمین ہوتی تو گلاب مل جاتا ہے، یہاں آپ کو گلاب کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں مولانا تم نے سنا نہیں ہے چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہر وہ پھول جو گلشن بنا ہے صحرا کو۔ یہاں کوئی شہزادہ صحرا ہے جو مہک رہا ہے، میرا مشام جہاں مجھے دھوکہ نہیں دیتا۔ پھر مجھے چھوڑ کے تلاش میں نکل گئے، دور ایک جھاڑی تھی، اس میں دیکھا کہ کانٹوں میں گلاب پھنسا ہوا ہے، توڑ کے لائے، بہت خوش تھے۔ ویسے بھی وہ اگر نہ مسکرا رہے ہو تو بھی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی بلا کے دیکھیے گا۔ بہت خوش تھے اور لا کے میرے دامن میں ڈال دیا، یہ دیکھیے آپ کہہ رہے تھے نا یہاں کہاں گلاب ہوگا، یہ تو مجھے غصہ آیا، شکست کا ہے، شکست کا غصہ۔ آدمی جب شکست کھاتا ہے تو پھر میں نے گلاب کو اٹھا پٹک دیا، کنکریاں بکھر گئیں، ناراض ہو گئے، دل ٹوٹا تو اب جا کے دوبارہ جوڑا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں مولانا ایک تحفہ مجھے دور میں پٹک دوں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، تحفہ دینے والا پروردگار عالم ہے، لانے والے سرور کائنات محمد رسول اللہ ہیں، اور ہم کیسے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ اس تحفے کی ناقدری کرتے ہیں۔ اگر ان کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشدی سیدی مرشدی، اگر ان کا دل ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ نہ تقویٰ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ وہ ہمارا ناز ہے، ہماری آخری امید ہے، منتہا ہے، ملجا اور ماوا ہے ہمارے لیے۔ اگر انہوں نے نگاہیں پھیر لی تو کیا ہوگا کہ تم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میرے رب نے مجھے معراج کرایا اور میں تمہیں معراج کراتا ہوں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے، اور تم نے زندگی بھر اس کی ناقدری کی۔ خدا را معراج کی مقدس شب آپ سے کہہ رہی ہے کہ سرور کائنات کے طور یہ قدر کریں، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں سرکار مرض الوصال مبتلا ہے اور تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، صدیق پر نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ پردہ ہٹا کے دیکھ رہے ہیں جماعت کو اور خوش ہو رہے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ حضور حجرے میں آ گئے ہیں تو پلٹ پڑے دیکھنے کے لیے، نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہے مگر سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اگر کسی اور کو دیکھیں اور ہمارا شانہ پلٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، مگر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ حضور اتنے خوش تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کا چہرہ قرآن پاک کا کھلا ہوا ورق ہے، مصحف الہی کا ورق ہے، اس طرح سے مسرور اور خوش ہو رہے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں 2-3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیوں خوش ہو رہے تھے، اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ میں جماعت میں شامل نہیں ہوں، میں امام نہیں ہوں اس وقت، مگر اس کے باوجود میری امت جماعت میں کھڑی ہے، واللہ آج بھی ہماری نمازوں کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی جماعت کے نظام کو دیکھیں گے تو اتنے ہی خوش ہوں گے جتنے خوش کے پہلے ہوا کرتے تھے۔ کیا آپ انہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ پیغمبر جنہوں نے زندگی بھر آپ کے لیے تڑپ کر گزارا، رو رو کے گزارا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، کیا انہیں پھر غمزدہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو دکھایا بھی جا رہا ہے۔ ہر ہفتے میں ایک بار امتیوں کے اعمال رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے ایک بیٹے کو اگر یہ بتایا جائے باپ کو کہ تمہارا بیٹا یہ جرم کر رہا تھا، باپ کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ جب امتیوں کے بارے میں سرکار کو بتایا جاتا ہوگا جو خیر الرسول ہیں، ان کی امتی خیر الامم ہیں، تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ خدا را انداز حیات بدل دیجئے، غلط روی سے منازل کے بہت پڑتے ہیں، مسافر اور رویش کارواں بدل ڈالو۔ اگر ہم اللہ کے محبوب کے ہوتے تو اللہ ہمارا ہوتا۔ آج کوئی دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا ہے، ان کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کی ہے۔ آج ہم پہ ظلم کے بادل باضابطہ منڈلائے ہوئے ہیں۔ یہی مسجد اقصیٰ ہے جو معراج کی پہلی منزل ہے، اتنی عظیم مسجد ہے کہ سارے انبیاء کرام نے وہاں سرکار کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سرکار امام ہیں، انبیاء کرام ان کے مقتدی ہیں، وہ جو جناب آدم سے لے کے جناب مسیح تک سبھی موجود ہیں۔ سرکار امامت فرما رہے ہیں، امامت کبریٰ کا منصب کے امام الرسول ہیں، سید الرسول ہیں۔ یہ وہ منصب تھا جہاں اللہ کے رسول نے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے یہ وعدہ لیا تھا، تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، جب میرے رسول آئیں گے تو تم ان کی تائید کرو گے، ان کی توثیق کرو گے، اور آج ان کی تائید اور توثیق کے لیے
ان کو امام بنایا جا رہا ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہیں یہ سارے انبیاء کرام. کتنی عظیم مسجد ہے وہ، آج وہ یہودیوں قدموں سے روندی جا رہی. کبھی ہے ہم اپنی غیرت کے ساتھ. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عیسائیوں کا قبضہ اس پر ہوا تھا. صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا. وہ 27ویں معراج کی 27ویں شب کو وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور آنسوں سے داڑھی تر تھی، دامن تر تھا. رو رہے تھے اللہ یہ مسجد اقصی ہے، میرے نبی کی منزل اول ہے معراج کی، اور یہ عیسائیوں قبضے میں. اگلے سال یہاں ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے قبضے میں ہوگی، ہم اس کے خادم ہوں گے. اور پھر اس شخص نے پورا کیا. اور پورا بھی جانتے ہیں کس طرح سے. ریچرڈ دی لائن ہارٹ جس کا مجسمہ ٹرافلگر اسکوائر موجود ہے، یہ قیادت کر رہا تھا اور پورا یورپ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، یہ سب کے سب اس کی قیادت کے نیچے تھے. اور اتنی بڑی فوج لے کر کے وہ حملہ آور ہوا تھا اور ہتین کے میدان میں صلاح الدین ایوبی تنہا شکست دی تھی. یہ ایمان کی برکت تھی، یہ ایمان کی عظمت تھی، یہ ایمان کا مزاج تھا. ریچرڈ زخمی ہوا تو صلاح الدین نے اس کا علاج کروایا اور باعزت برطانیہ واپس کر دیا. کاش انہیں اپنی تاریخ یاد ہوتی. ٹھیک ہے صدام بھی ان کے لیے ظالم رہا ہوگا، قذافی جس طرح سے موت واقع ہوئی ہے، انہیں صلاح الدین جیسے شریف قائد کے بارے میں نہیں سوچا انہوں نے کبھی. آج 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں اس قدر وحشتناک طریقہ اختیار کیا گیا جسے انسانی ضرورت اٹھتی ہے. اور وہ سینکڑوں سال پہلے 11ویں صدی میں، 12ویں صدی میں اتنی شرافت کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ ہر قیدی کو اور ہر زخمی کو علاج کرانے کے بعد برطانیہ، فرانس اور جرمنی واپس کیا گیا. اور مسجد اقصی میں نماز 27 کو پڑھی انہوں نے. ایک سال کے اندر انقلاب برپا کر دیا، پوری یورپین طاقتوں کو شکست دی. آج بھی مسلمان اگر صلاح الدین جیسا بن جائے تو آج بھی پورا مڈل ایسٹ ہمارے قبضے میں ہوگا اور مسجد اقصی ہمارے ساتھ ہوگی. مگر سب کچھ ہے مگر نماز نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں مسلسل رسوائیاں مل رہی ہیں. ہر 27ویں شب ہمیں مسجد اقصی یاد دلاتی ہے. اس کے ارد گرد مظلوم مسلمانوں کا گروہ یاد دلاتا ہے، کی یاد آتی ہے ہمیں. کاش ہم نمازی بن کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار عالم ہماری مسجد کو، ہمارے حرم کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں دے دے. میرے عزیز ساتھیوں، واپسی کے سفر میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، اتنی تفصیل نہیں ہے، چند ضروری باتیں آپ سماعت فرما لیں. میرے آقا کے مقام سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، جہنم کا منظر دیکھا ہے کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں پتھروں سے. بھیجا باہر جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے. اور یہ حالت قیامت تک رہے گی، تب تک جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو جائے. پوچھا جبرائیل ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سر دیا تھا مگر سجدہ نہیں کرتے تھے. ان کو مستقل یہ سزا دی جائے گی. دنیا میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، چلو غم ختم ہو جائے، حالات ختم نہیں ہوتا. اور یہاں آ رہی ہے کہ مر کے گھر، یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، غم سے گھبرا کے وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں تو سر کچلے جائیں گے، پھر برابر ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باضابطہ پتھر کھا رہے ہیں، کلیجے پھٹ جاتے ہیں ان کے اور پھر کھاتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ سود خور ہیں. آپ نے یہ دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دو برتن ہیں، ایک میں تازہ اور فریش گوشت ہے اور ایک میں سڑا ہوا ہے، اور لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، تازہ نہیں کھا رہے ہیں. پوچھا حضور یہ کون ہے؟ سرکار نے پوچھا جناب جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے کتنے ہی مناظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تاکہ ان کی امت باضابطہ طور پہ نصیحت حاصل کر سکے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو معراج پاک کی نصیحتوں سے فیضیاب فرمائے، نمازی بنائے، سرور کائنات کا امتی بنائے باضابطہ، اور اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.